بلند آواز سے حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، گلشن نعیمیہ کمیٹی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ المولانا العظیم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. تیرا تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرا تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میں آقا کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، واہ واہ. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فقیہ اعظم ہند حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی بنی ہے نبی کی نبی کے لیے. واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولیے بلند آواز سے سبحان اللہ. نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے. سبحان اللہ. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی بنی ہے نبی کی نبی کے لیے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کا اقرار کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو آپ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اتباع کرو. محبت خدا کی اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتباع کے بعد کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بڑا گناہوں کو معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جنات اور انسان کی جب پیدائش کی بات آئی کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے، دنیا میں انسان کو اللہ نے بھیجا، ان کا مقصد کیا ہے، جناتوں کو پیدا کیا، ان کا مقصد کیا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، اور انسان کی عبادت اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، حضور علیہ السلام کی اطاعت، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم پر ایمان نہ لائے تو اس کی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آج کا میرا یہ موضوع ہے کہ ہم اور آپ اور سارے دنیا کے مسلمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم
بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتے رہیں گے۔ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں تو محبت رسول ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ اور محبت رسول کے بغیر نہ کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، نہ مومن ہو سکتا ہے، نہ ولی ہو سکتا ہے، نہ شہید ہو سکتا ہے، نہ بڑے مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ بلا کسی وجہ کے مذہب اسلام میں محبت رسول واجب ہے۔ اگر محبت رسول نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کی تو کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ محبت ہے جس کو محبت طبعی کہتے ہیں۔ شارحین حدیث نے محبت کی اقسام جہاں بیان فرمایا ہے وہاں پر اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری اور دوسری جو قسم ہے غیر اختیاری۔ ایک وہ محبت ہے جس میں انسان کو اختیار ہے اور ایک وہ محبت ہے جس میں انسان کو اختیار نہیں ہے، جیسے باپ اور بیٹے کی محبت، ماں اور بیٹی کی محبت۔ یہ اگر انسان نہیں بھی چاہے تو یہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسے کہتے ہیں طبعی محبت، طبیعت خود بخود اس کے طرف مائل ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ محبت جس کا انسان مکلف نہیں ہے پھر اس کا انسانوں پر واجب قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے بیان فرمایا کہ محبت طبعی ہو یا غیر طبعی ہو، دونوں اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ انسان عمومی طور پر حسن سے، خوبصورتی سے محبت کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا عظیم حسن عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طرح حسین اور جمیل اور خوبصورت دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ بخاری شریف میں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا بادل پورا صاف اور ستھرا تھا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس میں تھے، لال لباس زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ ذرا اس نظارے کو تصور میں لے کر آئیے کہ حضور ایسے حالت میں ہو کہ سرخ لباس میں ملبوس ہو، بادل صاف ہو اور چاند پورے آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا ہو۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی میں حضور کو دیکھتا، سبحان اللہ، اور میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا حضور کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقدس چہرہ مبارک ہے وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اب صحابہ کرام کی محبت کو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور سے کس طرح سے محبت کرتے ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر بارہا آپ نے سنا ہوگا یا ذہن میں رکھا ہوگا کہ جنگ احد ایک ایسے جنگ ہے کہ جس میں یہ افواہ پھیل گئی تھی اور جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک، دانت مبارک شہید ہوا تھا۔ تو یہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے شہید کر دیا۔ جب اس طرح کی یہ باتیں پھیلی تو ایک انصاری عورت، قبیلہ انصار کی ایک عورت جن کا شوہر اور ان کا بھائی اور ان کا بیٹا تینوں اس جنگ میں شریک تھے،
जब इन्होंने इस बात को सुना तो अपने घर से निकली और रोते हुए चीखते और चिल्लाते हुए मैदान उहद में पहुंची। जब मैदान उहद में पहुंचने के बाद सबसे पहले उनका ये सवाल था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। तो किसी ने आके खबर दिया, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा जो बेटा था वो इस जंग में शहीद हो गया। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप जरा अंदाजा लगाइए कि बेटा उमूमी तौर पर बाप को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। बाप का बेटा का अगर इंतकाल हो जाए तो बाप को होश नहीं रहता है, किसी की खबर नहीं लेता। मगर एक अंसारी औरत अल्लाह अकबर कबीरा हुजूर से इतनी मोहब्बत कि उन्होंने कहा कि हुजूर की क्या खबर है वो मुझे बताओ। थोड़ी देर आगे दूर थोड़ा चली, दूसरे साहबी से पूछा कि जरा ये तो बताओ कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। तो दूसरे ने कहा क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा शोहर इस जंग में शहीद हो गया। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक औरत के लिए शोहर से बड़ी नियामत और शोहर की जुदाई उसके लिए उससे बड़ा गम नहीं हो सकता है। इसलिए शरीयत ने कहा है कि 4 महीना 10 दिन वो गम मनाएगी। अपने शोहर के इंतकाल पर 4 महीना 10 दिन वो औरत गम मनाएगी। यानी उसको इतना गम होता है कि शरीयत ने भी उन्हें हुक्म दे दिया है। मगर अल्लाह अकबर कबीरा वो अंसारी औरत कहती है कि नहीं, मुझे ये खबर बताओ कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि माशाअल्लाह हुजूर शहीद हो गए। और थोड़ी देर और दूर चली, किसी ने बताया क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा भाई भी इस जंग में शहीद हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, वो सब्र और सब देखिए उस औरत के दिल के अंदर। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे अल्लाह की रजा के लिए सब मंजूर है, मगर ये तो बताओ कि क्या मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत है। तो किसी ने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत है। तो उस औरत का ये जुमला था कि वल्लाहि अज़ीम, अल्लाह का एहसान फज़्ल व करम है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत है तो पूरी दुनिया सलामत है। पूरी सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पूरी दुनिया सलामत है, इसीलिए कि आपको देखने के बाद तमाम मुसीबतों का हल निकल आता है। तो वो मोहब्बत जो माँ बाप भाई बहन से भी ज्यादा हो, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुखारी शरीफ में है कि ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। तुम में से कोई उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक मैं उसके नज़दीक उसके वालिदैन से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान के लिए शर्त है। इसीलिए किसी ने कहा है कि मोहम्मद की मोहब्बत शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मिसाल के तौर पर एक इंसान है और वो नापाक है, उसे पाक होने के लिए शरीयत ने मसले बताए, उसको शर्त रखा है कि अगर तुम गुस्ल कर रहे हो तो 3 फराइज का अदा करना ज़रूरी है। नाक में पानी डालना और कुल्ली करना और पूरे बदन में पानी बहाना। अब वो इंसान है जिसे दीन से दूरी है, मसलो मसाइल नहीं जानता है, लेकिन वो नापाक है, जुनूबी की हालत में है। और जो आदमी नापाक है उसके ऊपर गुस्ल फर्ज है। अगर वो पूरा दिन भी समंदर में नहाए और ये फराइज को अदा ना करे तो मसला क्या है, शरीयत कहती है कि पूरा दिन नहाने के बावजूद भी वो नापाक का नापाक ही रहेगा। इसलिए कि इज़ा फातत शर्त फातल मशरूत, शर्त को उसने अपनाया नहीं। अगर उसने कुल्ली नहीं किया, नाक में पानी नहीं डाला, बदन के सारे हिस्से में पानी नहीं पाया, तो वो कुल्ली और नाक में पानी ना डालने के सबब से नापाकी रहा। अब वजू करते वक्त किसी ने चेहरे को नहीं धोया, हाथ को कहनू समेत नहीं धोया, मसा तो किया, एक बाल को छू लिया,
یا پیر کو دھویا لیکن جس طرح سے شریعت نے حکم دیا ٹخنوں تک اس طرح تک نہیں دھویا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا وضو نہیں ہوا۔ اسی لیے نماز کے لیے شرط ہے کہ اس کا وضو درست ہو، اور وضو کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا پاک ہونا شرط ہو۔ اگر انسان کا جسم ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی، کپڑا ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی، بدن ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی، جگہ ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ دوستو اسی طرح سے اگر آپ کا اور ہمارا دل اور تمام مسلمانوں کا دل مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان کی علامت پائی نہیں جا سکتی ہے۔ اس لیے محبت رسول پہلی شرط ہے کہ حضور کی محبت اپنے دل میں بساؤ۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، سورہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اے محبوب آپ کہہ دو۔ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے درمیان تشریف لے گئے، اور کفار قریش نے کیا کیا، کعبے کو اچھے طرح سے سجایا اور بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، بہت ہی اچھی طریقے سے زیب و زینت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور ارشاد فرمایا تمہیں جس کی عبادت کرنا چاہیے تم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو، ایسے شخص کی عبادت کر رہے ہو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں یہی دعوت عام پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو کفار قریش نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ کفار قریش نے جواب میں یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، کس نے آپ کو کہہ دیا؟ ہم اگر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اگر اس سے ہم کچھ مانگتے ہیں تو اسی لیے نہیں مانگتے کہ اسے ہم خدا سمجھتے ہیں، بلکہ اسی لیے ہم مانگتے ہیں تاکہ خدا کے یہ قریب ہے۔ ماشاء اللہ اس کا عقیدہ آپ دیکھیے کہ یہ جو بت ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اسی لیے نہیں کرتے یہ خدا ہے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہمارا تو ماننا یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے کہ یہ خدا تک ہمیں پہنچا دے گا، خدا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت اس آیت کو نازل فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دو، قل اے محبوب ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم خدا کی نہیں اپنے محبوب کی اتباع کرو، میرے نبی کی باتوں کو مانو، میرے نبی کے کہنے پر چلو، میرے نبی جو بتائے اسی پر عمل کرو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہیں وہ مقام ملے گا کہ خدا کا تم محبوب ہو جاؤ گے، خدا تم سے محبت فرمائے گا، خدا تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اس لیے کہ وہ رب ہے جو تمام بندوں کے خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ دوستو ذہن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایسا کہتا اے محبوب ان سے کہہ دو، رب یہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، رب یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکو، نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ کی اتباع کے بغیر، اور رسول اللہ کی اتباع کب ہو سکتی ہے؟ جب رسول اللہ کی محبت دل میں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو منوایا، سب سے پہلے اپنے آپ کو منوایا۔ اب اس کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، جب سورہ اقرا نازل ہوئی 5 آیتیں نازل ہوئی، 5 آیتیں نازل ہوئی، حضور علیہ السلام ان آیتوں کو لے کر کے آئے۔ آنے کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ قرآن ہے۔ اچھا قرآن، یہ جو جملہ ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ کس کا ہے؟ حضور کا ہے۔ یہ قرآن جملہ، یہ جو ھذا قرآن، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ مگر یہ جو آیت نازل ہوئی اسے قرآن کس نے کہا؟ حضور نے کہا۔ تو پہلے حضور کو ماننا ضروری ہے، ان کے بعد حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ جب حدیث پر آپ کا یقین ہو گیا، اس لیے کہ پہلے حضور کو ماننا اس لیے ضروری ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم جو کہتے ہیں وہ حق ہے،
اس میں کوئی دروغگوئی نہیں ہے, جھوٹ پن نہیں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے. تو حضور نے جسے قرآن کہا آپ نے اس وقت سمجھا کہ یہ قرآن ہے, یعنی پہلے حضور کو مانا, پھر قرآن کو مانا, پہلے حدیث کو مانا, پھر قرآن کو مانا, یعنی سلسلہ وار. اسی لیے 40 سالانہ جو زندگی تھی حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی, حضور نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. بچپنا سے لے کر 40 سالانہ جو زندگی ہے کفار مکہ کے سامنے ہے. کس طرح سے کفار مکہ کے سامنے ہے کہ حضور کے بچپنے کو بھی دیکھا, حضور کے جوانی کو بھی دیکھا, حضور کے چلنے پھرنے کو بھی دیکھا, حضور کے تجارت کو بھی دیکھا, حضور کے وعدہ کو بھی دیکھا, حضور سے بات کرنے کا طریقہ بھی دیکھا. اس 40 سالانہ زندگی کو اللہ نے حضور کی جو ہے کفار مکہ کے سامنے کھلی کتاب کے طرح رکھا. پہلے نبی کو پڑھ لو, پہلے میرے محبوب کو دیکھ لو, پہلے میرے نبی سے بات کر لو, پہلے میرے نبی سے لین دین کر لو, پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لو. اگر تمہیں یہ صحیح لگے تو پھر 40 سال کے بعد میں نبی کو نبوت کا اعلان کا حکم دوں گا. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کھلی کتاب کے طرح تھی. جس نے جتنا چاہا اتنا پڑھا. ابو بکر صدیق نے اپنی آنکھوں سے محبت کی نگاہ سے حضور کو پڑھا تو صدیق اکبر بن گئے. فاروق اعظم نے عدل انصاف کی نگاہ سے پڑھا تو فاروق اعظم عدالت کے پیکر بن گئے. عثمان غنی نے سخاوت کی نگاہ سے پڑھا تو سخیوں کے دھنی بن گئے. اور مولا علی نے مشکل کشا نے محبت کی نگاہ سے پڑھا تو شیر خدا بن گئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد مصطفیٰ, آمد رسول, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اب صحابہ کی محبت کو دیکھیں اور ہم اپنی محبت کو دیکھیں. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ذرا اس بات کا آپ اندازہ کریں کہ مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے ہیں. 73 فرقے ہیں. حضور غیب دا نبی نے پہلے فرما دیا تھا. یہ ہماری اور آپ کی بولی نہیں ہے, حدیث کی بولی ہے. اگر آج بھی صحابہ کرام کے اس طرز عمل کو جو صحابہ حضور کے زمانے میں جس عمل کو کرتے تھے, خدا کی قسم اگر اس پر عمل کیا جائے تو آج بھی امت ایک ہو سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود کو کفار و مشرکین نے بھیجا کہ جاؤ اور پتہ کرو کہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں مسلمان انہیں کس طرح سے محبت کرتے ہیں اور ان کی بات کو کس طرح سے مانتے ہیں. باختلاف روایت 1400 یا 1500 صحابہ کرام ہے. حدیبیہ کا میدان ہے. وہ شخص عروہ بن مسعود ایمان والا نہیں ہے. محبت رسول لے کر کے حضور کی بارگاہ میں نہیں آیا. وہ اس نیت سے آیا کہ میں کچھ مجھے تھوڑا بھی اگر عیب مل جائے تو میں کفار مکہ کے سامنے بتا دوں. آیا, کیا دیکھا, صحابہ کرام کا مجمع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں. ان منظر کو دیکھا. حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا, وضو کے منظر کو دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گفتگو فرمائی, اس منظر کو دیکھا. اس کے بعد کفار قریش کے سامنے پہنچا. تمام کفار قریش ان کو گھیر لیے. اے عروہ بن مسعود, ذرا بتاؤ تو صحیح, جو لوگ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان دینے کی قسم کھاتے ہیں, جن لوگوں نے ان کی محبت میں, ان کے مذہب کی محبت میں مکہ کو چھوڑ دیا ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح ان کا کیا حال ہے. تو عروہ بن مسعود کا قول آج بھی بخاری و مسلم کے صفحات پر یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ عروہ بن مسعود ان لوگوں کو کیا کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو, میں نے بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کے محلوں کو دیکھا, بڑے بڑے حاکم اور محکوم کو دیکھا, بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا, ان کے درباروں کو بھی دیکھا, درباریوں کو بھی دیکھا, رعایا کو بھی دیکھا, بادشاہ کو بھی دیکھا, مگر خدا کی قسم ہے اس رب کی جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے میں
आया हूँ, ना कभी ऐसा दरबार देखा, ना कभी ऐसा दरबानी देखा। कुफारे कुरैश ने कहा, क्या बात कर रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो? उर्वा बिन मसूद ने कहा, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहते हैं तो वो जो सहाबा है जिन्होंने उन पर ईमान लाया है वो इस तरह से निगाहें गाड़े हुए हुजूर के चेहरे की तरफ देखते हैं, उन्हें इतना ऐसा लगता है कि उनके सरों पर चिड़िया बैठी हुई हो। वो एक लम्हा के लिए भी पलक को झपकाना भी पसंद नहीं करते हैं। इतना इत्मीनान व सुकून के साथ उस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनते हैं। दूसरा मैंने जो देखा वो ये है कि जब वो वजू कर रहे होते हैं और वजू के पानी जमीन पर गिरने से पहले, पानी के कतरात आज़ाए वजू से गिरने से पहले चेहरे को धोया, चेहरे का पानी जमीन में गिरना चाहिए। हाथों को धोया, हाथ का पानी जमीन पे गिरना चाहिए था। मसा किया, मगर मैंने ये देखा कि अभी वो आज़ाए वजू के जो कतरात है वो जमीन पर गिरने से पहले वो जो उनके मानने वाले सहाबा हैं उनका ये आलम है कि उस पानी को हासिल करने के लिए, उस मुकद्दस पानी को जो नबी के जिस्मों से टच होकर के जमीन की तरफ गिरना चाहता है, उन पानी को हासिल करने के लिए सहाबा अपने हाथों की हथेलियों को बढ़ाते हैं और इस तरह से बढ़ाते हैं एक दूसरे पर झड़प पड़ते हैं। कोई ऐसा लगता है कि आपस में तलवारें चल पड़ेगी। और वो जो पानी के कतरात है वो सहाबा क्या करते हैं, कोई अपने दिलों को लगाते हैं, कोई अपने चेहरों को लगाते हैं, कोई अपने आंखों को लगाते हैं। उर्वा बिन मसूद कहता है, ऐ कुफारे कुरैश, जो नबी के पानी के जिस्म से अलग हुए पानी के कतरात को जो लोग जमीन पर गिरने नहीं देते हैं, तो जरा बताओ क्या उस नबी के खून को जमीन पर बहाने देंगे? नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रसालत। पता ये चला कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम से जो सहाबा का मियार मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत का जो अंदाज था ये मुसलमानों का होना चाहिए। और ये मोहब्बत रसूल का ये अंदाज सिर्फ और सिर्फ आपको अहले सुन्नत वल जमात में मिलेगा, किसी मजहब में नहीं मिलेगा, कोई मसलक में नहीं मिलेगा। आप उठा के देखिए किताबों में, किताबों से तारीख भरी पड़ी है, कोई भी मसलक हो जाए, मगर खुदा की कसम मैं कहता हूँ ये जो सहाबा की मोहब्बत का जो अंदाज है, आज यही तो वजह है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी की जाती है उनके नाम पे, तो सबसे पहले अगर आवाज बुलंद होती है तो सुन्नियों के सीने से बुलंद होती है। इसलिए कि हम सहाबा को मानते हैं, सहाबा के अकीदे को मानते हैं। दोस्तों अब आगे चलो, एक सहाबी हुजूर के बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मता साता, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी? हुजूर ने इरशाद फरमाया, माआदत तलहा, तुमने उसके लिए क्या तैयारी किया? अच्छा ये बताइए उस सहाबी को ये इल्म हुआ कि नहीं, यानी उनके जहन में ये बात आई कि नहीं कि जो रसूल ज़मीन और आसमान की खबर देते हैं, जो रसूल खुदा के एक होने को गवाही खबर देते हैं, तो वो रसूल को क़यामत का भी इल्म अल्लाह ने दे दिया। ये सवाल बता रहा है, वरना हुजूर से क्यों पूछते कि क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब तुमने इतना बड़ा सवाल किया कि मा आदत तलहा, ए साहबी तुमने उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना मैंने ज़्यादा नमाजें पढ़ी, ना ज़्यादा रोज़ा रखा, यानी मुझे अपनी नमाज पर नाज नहीं, अपने रोज़े पर नाज नहीं, जो फ़राइज़ है वो तो अदा हो रहा है। नमाज पर नाज नहीं, रोज़े पर नाज नहीं, ज़कात और सदका व खैरात पर नाज नहीं। ये हदीस मोहब्बत रसूल में ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए दलील है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, फिर क्या? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर सिर्फ एक अमल है। कहा, क्या अमल है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। सुन्नियों तरफ जाओ, वो सहाबी ने यह अकीदा हमें दे दिया
کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ انا احبکا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، چاہیے تو یہ تھا، ذہن تو اس طرف جا رہا ہے ہماری عقل کے اعتبار سے کہ حضور ایسا کہتے کہ جاؤ پہلے نماز پڑھو، نماز پڑھ پڑھ کے جنت حاصل کرو، روزہ رکھو، روزہ رکھ رکھ کے جنت حاصل کرو، تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ پڑھ کے جنت حاصل کرو، جاؤ۔ مگر نہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں جب اس صحابی نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ نہ نماز کی کثرت ہے، نہ روزہ کی کثرت ہے، نہ زکات کی کثرت ہے، نہ حج کی کثرت ہے، نہ تسبیحات کی کثرت ہے، نہ شب بیداری کی کثرت ہے، نہ شب زہدے کی کثرت ہے، مگر اے یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، ایک عمل ایسا ہے اگر یہ قبول ہو جائے تو زہ نصیب۔ اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت فرماتا ہوں، آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا المرء ما احببتا، المرء ما انک احببتا، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اے صحابی، اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن تمہارا حشر میرے ساتھ۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم اتنے حدیثیں میں نے رسول اللہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ سے حدیثیں سنی ہے، مگر جب حضور نے یہ فرمایا کہ اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس سے یہ مجھے خوشی اس لیے ہوئی کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، اور قیامت کے دن کسی کا حشر کسی کے ساتھ ہو، میرا حشر انہی کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں سے ایک دلیل مل گئی، اہل سنت والجماعت اسی لیے کہتے ہیں کہ جب حضور کا میلاد آئے تو میلاد مناؤ، محبت کی دلیل ہے، اسی لیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے اندر عیب دیکھنے نہیں چاہتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ سنی ہے، ہم الحمدللہ مسلمان حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، کبھی میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، کبھی حسین اعظم کا جشن شہیدان کربلا مناتے ہیں، اس لیے کہ حسین اعظم سے محبت کرتے ہیں، کبھی یاد غوث اعظم مناتے ہیں، اس لیے کہ غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، کبھی یاد غریب نواز مناتے ہیں، اس لیے کہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، کبھی صوفی حمید الدین ناگوری کی یاد مناتے ہیں، اس لیے کہ ہم صوفی حمید الدین ناگوری سے محبت کرتے ہیں، کبھی حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی یاد مناتے ہیں، اس لیے کہ نظام الدین اولیاء سے محبت کرتے ہیں، کبھی سراج اخی آئینہ ہند سے کے دن مناتے ہیں، اس لیے کبھی ہم سراج اخی آئینہ ہند سراج الدین کی دن مناتے ہیں، اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں، کبھی مخدوم علاء الحق پنڈوی کی یاد مناتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کبھی مخدوم نور قطب عالم کی یاد مناتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کبھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی یاد مناتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کی یاد مناتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کبھی مجاہد ملت کی یاد مناتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کبھی تاج الشریعہ کی یاد مناتے ہیں، اس لیے کہ ہم تاج الشریعہ سے محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، کسی کا حشر کسی کا ساتھ ہو، مگر ہم اپنے رب پر یہ امید لگائے ہوئے ہیں، اے پروردگار عالم، ہماری عبادت اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں قبول کی جائے، اس لیے کہ کبھی ہماری غیرت صحیح نہیں ہے، کبھی ہماری نماز درست نہیں ہے، کبھی ہمارے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں دنیا کا خیال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، کبھی ہماری رکوع صحیح نہیں، کبھی ہمارا سجدہ صحیح نہیں، کبھی ہمارا وضو صحیح نہیں، کبھی ہمارا غسل صحیح نہیں، مگر اے پروردگار عالم، ایک عمل جس صحابی کو تو نے خوشخبری دی ہے، جس صحابی کو اے پروردگار عالم، جس رسول نے ایک صحابی کو خوشخبری دی ہے، الہ العالمین، اسی حدیث کے موافق ہمارا بھی حشر کبھی غوث اعظم کے ساتھ کرنا، کبھی غریب نواز کے ساتھ کرنا، کبھی مجدد الفسانی کے ساتھ کرنا، کبھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ کرنا، کبھی مخدوم سنہ کے ساتھ کرنا، کبھی تاج الشریعہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، اس محبت سے یہ پتا چل گیا کہ محبت اسی لیے کرتے۔ اچھا، کون ایسا انسان ہے دنیا میں جو یہ چاہے گا
کہ اس کا حشر شرابی کے ساتھ ہو؟ کون ایسا انسان ہے جو یہ چاہے گا اس کا حشر جھوٹے کے ساتھ ہو؟ کون ایسا انسان ہے جو یہ چاہے گا اس کا حشر رشوت خور کے ساتھ ہو؟ کون ایسا انسان ہے جو یہ چاہے گا کہ اس کا حشر بدکاری کے ساتھ ہو؟ نہیں چاہے گا، اسی لیے نہیں چاہے گا کہ اس کا حشر برا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی لیے نہیں چاہے گا۔ آج ہر انسان چاہتا ہے اچھے سماج میں رہوں، ہر انسان چاہتا ہے اچھی سوسائٹی میں رہوں، ہر انسان چاہتا ہے اچھی زندگی گزاروں، ہر انسان چاہتا ہے پڑھا لکھا خاندان ہو، پڑھا لکھا طبقہ ہو اور شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں زندگی گزاروں۔ کوئی انسان گندگی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بھلا وہ شخص کیسا بد نصیب ہوگا کہ جن کے دل میں حسین اعظم کی محبت کے بجائے یزید کی محبت ہے، تو کتنا بد نصیب ہے۔ تمہیں یزید کی محبت مبارک ہو، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہے، اور ہمیں اپنی محبت مبارک ہو، ہمارا حشر حسین اعظم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، طہا کی آمد، یاسی کی آمد، علماء اہل سنت، گلزر نعیمیہ کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایک سوال کا جواب دے کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں۔ موضوع تو بڑا لمبا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے آج ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف تشریف بھی لائے اور بظاہر اس دنیا سے عالم چشم عالم سے ہماری آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ بھی فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ بھائی صحابہ نے جب حضور علیہ السلام کا اس دنیا سے ظاہری طور پر جانا ہوا، اچھا موت تو اللہ کا قانون ہے، کسی کو انکار ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا اس کو ایک دن موت آنے ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے اس قانون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کے لیے اسے اپنایا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے۔ ان کے بعد کیا ہوا؟ ان کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو وہ کھائے، مس نہیں کر سکتا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیے جاتے ہیں، ایک حدیث ہو گئی۔ اچھا غم جو منانے کا ہے، بہت لوگ کہتے ہیں بھئی آج تو غم کا دن ہے، تم لوگ خوشی مناتے ہو۔ صحابہ سے جا کے پوچھو، جب حضور کا وصال ہوا تھا تو صحابہ کرام بے ہوش ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، روایت ہے، کوئی اس میں انکار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے، اگر کسی نے کہا منافق نے کہ حضور کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گئے، تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ پورا مدینہ المنورہ میں اندھیرا چھا گیا، پوری دنیا میں۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ غم کتنا دن انسان منا سکتا ہے؟ اور غم کس کا؟ غم اس کا جو مر چکا ہو۔ ارے ہم تو عام مسلمان جو کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا تو اسے یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ مر گیا، کہتے ہیں انتقال ہو گیا۔ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ فلاں بھائی مر گیا؟ نہیں، بالکل انتقال۔ جو نبی کا کلمہ پڑھے اور نبی کے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر شہید ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کون؟ شہید۔ اب ذرا بتائیے کہ نبی کا درجہ بڑا ہے کہ شہید کا؟ تو ہر بچہ کہے گا بھائی شہید تو امتی ہوا ہے، غلام کا نام ہوا۔ نبی کا جو غلام ہوا، جس نے اپنے گلے میں نبی کے غلامی کا پٹا ڈال دیا اور وہ شہید ہو گیا، تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، اور جن کا کلمہ پڑھ کے ان کا یہ مرتبہ ہے کہ مردہ نہ کہو، تو اس نبی کو تم کیسا کہہ سکتے ہو؟ معاذ اللہ۔
ہے نا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ کب کہا سرکار اعلیٰ حضرت نے؟ اسی وقت تو کہا کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احمد رضا خان آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، عرض کر رہا ہے، ہندوستان میں تھا، پاکستان میں تھا، دنیا کے جس جس خطے میں گیا آپ پر سلام پڑھتا رہا. یا رسول اللہ، آج ایک میری تمنا یہ ہے کہ کاش ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے. کون ایسا بندہ ہے جو رسول اللہ کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو ایک عمل آج سے کر لے آپ انشاءاللہ. اور جس نے ایک بار حضور کو دیکھ لیا، خدا کی قسم اس کی زندگی ختم تو ہو سکتی ہے مگر اس جھلک کو وہ کبھی بھلا نہیں سکتا. اس جھلک کو بھلا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جمال جہاں آ رہا ہے جن کا کوئی جواب نہیں. تو کثرت سے حضور پر درود پڑھو. علماء نے بیان فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت دل میں اور کبھی مصیبت آئے، علامہ امام غزالی نے فرمایا اپنے ملفوظات میں، کبھی اگر مصیبت آئے تو امت کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھے اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے، حضور کی سیرت کو پڑھے. اعلیٰ حضرت حاضر ہوئے باادب کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں بدکار سیاہکار ہوں، مجھے آپ اپنے جلوہ مبارک سے آراستہ کر دیجئے، ایک مرتبہ ایک جھلک تو دکھا دیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. جو اللہ کا مقدس بندہ ہوتا ہے ان کا انداز حاضری کا بھی الگ ہوتا ہے. بدن میں کپ کپی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، وجدانی کیفیت جاری ہے. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی انتظار میں ہے اور ایک شعر پڑھ رہے ہیں. وہ سوئے لالا پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. بہت دیر تک روتے روتے آپ کی ہچکیاں بند ہونے لگتی ہے. آخر میں آپ اپنے طرف جو ہے اپنے طرف مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا اے احمد رضا، تجھ جیسے ہزاروں رسول اللہ کے کتے یہاں پھرتے ہیں، تیری کیا حیثیت ہے کہ تو اس مقام کو پہنچے کہ رسول اللہ تمہیں اپنے جلوہ جہاں سے دیدار فرمائے. یہ شعر کہنا تھا رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور اپنا جمال جہاں آرا سے بلا حجاب اعلیٰ حضرت کو دیدار سے مشرف فرمایا. اسی وقت تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یعنی خدا کی قسم آج تک کتابوں میں پڑھتا تھا، آج تک کتابوں میں دیکھا تھا، آج تک کتابوں میں لکھتا تھا، مگر تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے. یا رسول اللہ صرف آپ نگاہوں کا صرف قصور ہے ورنہ آپ خدا کی قسم زندہ ہے. تو وہ نبی جن کے سبب زندگی ملی، اس نبی کا ہم جشن نہ منائے تو کیا غم منائے؟ اور غم 3 دن کے بعد جائز ہی نہیں ہے، تعزیت جائز نہیں ہے. غم تو دور کی بات ہے، 3 دن کے اندر تعزیت کرو. اور پھر اس نبی کی بات ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. بولو سبحان اللہ. ابھی جمعہ بھی آ رہا ہے، عید میلاد النبی کا موقع بھی ہے. ہمارے جو نوجوان سپاہی ہے، یہ نوجوان بچے سپاہی ہے، اسلام کے سپاہی. یہ نہ سمجھو نوجوانوں کہ تم گلے اور محلے میں چلنے والے نوجوان نہیں، تم اپنے آپ کو اسلام کا سپاہی سمجھو. نوجوان جس راستے پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تاریخ آج بھی اگر یہ ماحول بنا لے نوجوان، مسجد میں بیٹھ کر درود شریف نوجوان پڑھے تو انشاءاللہ العزیز تقدیر بدل جائے گی. نوجوان جس دن نماز شروع کر دیں گے اس دن محلہ کا علاقہ ہی بدل جائے گا. تو حضور نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر جمعہ کے دن درود پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ اور دنوں میں کوئی جب درود پڑھتا ہے تو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب جمعہ کے دن کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں خود نبی مختار ہو کر درود کو سنتا ہوں. سبحان اللہ. ذرا بتاؤ، آپ گنبد خضرا کے سامنے ہو، سبحان اللہ، ایسا موقع ہے اور ہاتھ باندھے کھڑے ہو
اور حضور پر درود پڑھ رہے ہو تو آپ کا وہ جو لمحہ ہوگا اس لمحہ کا کوئی جواب ہوگا؟ ارے جب نبی سن رہے ہیں، زندہ نبی سن رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یہ نبی وہ ہیں جو دور کی بھی سنتے ہیں، یہ نبی وہ ہیں جو قریب کی بھی سنتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے کان، وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سوال یہ ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنوں میں جب درود پڑھا جاتا ہے تو فرشتے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مگر جمعہ کے دن جب درود پڑھا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ خود سن سکتے ہیں؟ اسی لیے ایک تو یہ پیغام دیا گیا، اے امت مسلمہ سنو، جب تم جمعہ کے دن حضور پر کثرت سے درود پڑھو گے تو اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو، اپنے علم کو، اپنے دھیان کو، اپنے توجہ کو گنبد خضرا کے سامنے رکھنا اور یہ تصور کرنا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میرے درود کو سن رہے ہیں۔ جب یہ تصور کرو گے تو خدا کی قسم تمہارا یہ عالم ہوگا کہ تمہارا نصیب چمک جائے گا، اور اس درود پاک کی برکت کا یہ عالم ہوگا کہ جو بھی پریشانی آئے گی اس درود کی برکت سے ختم ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ اسی لیے کہ رسول اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ پر درود پڑھ رہے ہو۔ اچھا درود کیا پڑھتے ہو؟ خدا نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی خوب خوب نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ لیکن ہم جب درود بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ درود ابراہیم ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو بھیج، خدا تو تم سے کہتا ہے کہ تم بھیجو، فعل امر ہے حضرت۔ اے اللہ تو بھیج، کیا بھیج؟ اپنے محبوب پر رحمت کاملہ بھیج۔ اسی لیے ہمارے استاد مفتی ابو القاسم فرماتے تھے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ساری کائنات میں جب کسی چیز کو، کوئی اگر درخت ہے اور وہ درخت سوکھ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ درخت سوکھنے کے بعد اگر اسے ہریالی میں لانا ہے تو اس کی جو جڑیں ہیں اس کی جڑوں میں پانی ڈالتے ہیں، اس کی جڑوں میں جو ہے کھاد ڈالتے ہیں تاکہ وہ درخت میں ہریالی آ جائے۔ اسی طرح سے جب امت پریشان حال ہو، جب امت تکلیف میں مبتلا ہو، جب تمام جہان کی پریشانی آ جائے، ایسے عالم میں رب کی بارگاہ میں اگر کثرت سے کوئی درود پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی برکت سے پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ یعنی بندہ یہ کہہ رہا ہے اے پروردگار عالم ہم اس لائق نہیں ہے کہ نبی پر درود پڑھے، تو ہی اس لائق ہے مولا، تو ہی قادر مطلق ہے، اپنے نبی کے مقام و مرتبے میں اضافہ فرما۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جب بندہ نبی پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی برکت سے اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو اور بلند فرماتا ہے اور امت کے تمام مسائل کو حل فرما دیتا ہے۔ اسی لیے درود کی کثرت کرو، اور دنوں میں جو فرشتے درود پڑھتے لے جاتے ہیں وہ بحیثیت خادم ہے۔ یہ شان ہے آقا کی کہ حضور کی بارگاہ میں خادم کی حیثیت سے درود و سلام پیش کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے، گلشن نعیمیہ کمیٹی کے اراکین کی خدمات کو قبول عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔